السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز پہاڑوں کے درمیان ایک بستی آباد تھی جس کا نام ٹھگ نگر تھا۔ اس بستی کے لوگ بڑے چالاک اور دھوکے باز تھے۔ وہ اپنی روزی کمانے کے لیے باہر سے آنے والے مسافروں کو دھوکہ دیتے، ان کا سامان چراتے اور انہیں لوٹ لیتے۔ اس بستی کے ہر فرد نے دھوکہ دہی کو اپنا پیشہ بنا لیا تھا اور کوئی بھی ایمانداری کے ساتھ رزق کمانے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ بستی کا سردار، جس کا نام کالو ٹھگ تھا، نہایت مکار اور شاطر تھا۔ اس نے بستی کے ہر شخص کو دھوکہ دہی کے نئے طریقے سکھاتے تھے، یہاں تک کہ بستی کے بچے بھی اپنے کھیل کے دوران چوری اور فریب سیکھتے تھے۔ ایک دن ایک ایماندار اور سمجھدار تاجر رحمت علی اس بستی سے گزرا۔ وہ تجارت کے لیے ایک قریبی شہر جا رہا تھا۔ وہ اپنی اونٹنی پر قیمتی مال لادے ہوئے تھا۔ جیسے ہی رحمت علی بستی میں داخل ہوا، بستی کے ٹھگوں نے اسے دیکھ لیا اور فوراً سردار کالو کو خبر دی۔ کالو نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا، یہ تاجر بہت دولت مند لگتا ہے، ہمیں اس سے سب کچھ چھیننا ہوگا، لیکن اس بار ہمیں ایسا کرنا ہوگا کہ اسے پتہ بھی نہ چلے کہ ہم نے اسے لوٹا ہے۔ کالو اور اس کے ساتھیوں نے ایک منصوبہ بنایا اور انہوں نے ایک جگہ بازار لگایا اور جعلی مال بیچنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ رحمت علی کو ان سے سامان خریدنا پڑے۔ رحمت علی بازار پہنچا اور بستی کے لوگوں سے کہا، مجھے قریبی شہر جانے کے لیے پانی اور کچھ ضروری سامان چاہیے، کیا یہاں کوئی ایماندار شخص ہے جو میری مدد کرے؟ ٹھگوں نے اپنی چالاکی سے اسے یقین دلایا کہ یہ بستی ایماندار لوگوں کی ہے۔ انہوں نے رحمت علی کو قیمتی سامان دکھایا، لیکن وہ سب ناقص اور جعلی تھا۔ رحمت علی نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا اور ان سے کچھ سامان خریدا۔ رات کے وقت جب رحمت علی ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا، ٹھگوں نے اس کی قیمتی سامان کو چرانے کی کوشش کی، لیکن رحمت علی ایک ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے اپنا سامان چھپانے کے لیے پہلے ہی مختلف تدابیر کر رکھی تھی۔ جیسے ہی ٹھگو اس کے خیمے میں داخل ہوئے، وہ جاگ گیا اور ان کو بھگا دیا۔ رحمت علی نے اگلے دن بستی کے لوگوں کے سامنے ایک اعلان کیا، میں نے سنا کہ یہ بستی ایماندار لوگوں کی ہے، لیکن رات کو کسی نے میرے سامان کو چرانے کی کوشش کی۔ اگر میرا سامان واپس نہ ملا تو میں بادشاہ کے دربار میں شکایت کروں گا۔ یہ سن کر بستی کے لوگ پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں بادشاہ کے قانون کا خوف تھا۔ انہوں نے سوچا کہ رحمت علی کو خوش کرنے کے لیے کوئی ترکیب نکالی جائے۔ رحمت علی نے اپنی حکمت سے ٹھگوں کو ایک اور جال میں پھنسا دیا۔ اس نے انہیں ایک جعلی خزانے کی خبر دی اور کہا کہ اگر وہ ایمانداری دکھائے تو وہ انہیں اس خزانے تک لے جائے گا۔ لالچ کے مارے ٹھگ اس کے پیچھے چل پڑے، لیکن رحمت علی انہیں ایک ایسے جنگل میں لے گیا جہاں زہریلے سانپ اور درندے موجود تھے۔ ٹھگ وہاں پھنس گئے اور اپنی جان بچانے کے لیے رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ رحمت علی نے کہا، یہ تمہارے دھوکہ دہی کا نتیجہ ہے۔ اگر تم وعدہ کرو کہ آئندہ ایمانداری سے زندگی گزارو گے تو میں تمہیں یہاں سے نکالوں گا۔ ٹھگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور وعدہ کیا کہ دوبارہ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ رحمت علی نے انہیں وہاں سے نکالا اور ان کے دلوں میں ایمانداری کا بیج بو دیا۔ ٹھگوں نے اپنی بستی میں واپس آ کر تمام لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس دلایا اور ایمانداری کے ساتھ جینے کا درس دیا۔ بستی کا نام ٹھگ نگر سے بدل کر راست نگر رکھ دیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دھوکہ دینے والا ہمیشہ خود دھوکہ کھاتے ہیں۔